یہ جو مواب ہے یہ داؤد کے زمانے سے اسرائیل کے ماتحت تھا۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے یہ مطیع تھے، لیکن ابھی جب اخیب مرا ہے تو اس کے بعد مواب اسرائیل سے کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آگ ایلیا نے نازل نہیں کی، آگ کس نے نازل کی ہے؟ خدا نے نازل کی ہے۔ لیکن رحم کس کو ملتا ہے؟ جو خدا کے حضور میں حلیمی سے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آتا ہے۔ جس طرح ہم نینوا کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا۔ مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا۔ آمین۔ ہم ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ یہ جو مواب ہے یہ داؤد کے زمانے سے اسرائیل کے ماتحت تھا۔ کس کے زمانے سے؟ داؤد نبی کے زمانے سے۔ اور اس کا حوالے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں دوسرا سیموئیل اس کا 8واں باب اور اس کی دوسری آیت، اور پھر 11ویں اور 12ویں آیت، یعنی سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 8واں باب اس کی دوسری 11ویں اور 12ویں آیت۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے یہ مطیع تھے، داؤد کے سبجیکٹ تھے، لیکن ابھی جب اخیب مرا ہے تو اس کے بعد مواب اسرائیل سے کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے، یعنی اس کی ماتحتی سے کیا ہے؟ نکل گیا ہے۔ although کہ اسرائیل روحانی طور پر تو بڑا ہی ویک ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا، اور یہ میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ اس وقت اسرائیل کی کتنی سلطنتیں ہیں؟ 2 سلطنتوں میں وہ بٹ چکا ہے۔ ایک کو ہم یہودا کہتے ہیں اور ایک کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ ایک کو ہم جنوبی سلطنت کہتے ہیں اور ایک کو ہم شمالی سلطنت کہتے ہیں۔ جو جنوبی سلطنت یا صدرن کنگڈم ہے اس میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ شامل ہیں، اور باقی جو 10 قبائل ہیں وہ شمالی سلطنت شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ داؤد ساؤل کے ماتحت، داؤد کے ماتحت اور سلیمان کے ماتحت، تینوں بادشاہوں کے جو ماتحت ہے اسرائیل اکٹھا تھا۔ لیکن جب سلیمان نے گناہ کیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے رہبیام کی جب حکومت آئی تو اس وقت کیا سزا ملی؟ خدا نے 10 قبائل کو داؤد کے گھرانے سے الگ کر دیا، اور ان 10 قبائل کا ایک الگ ملک بن گیا، اور 2 قبائل جو تھے جن میں مینلی یہودا تھا اس کا ایک الگ ملک بن گیا۔ اور داؤد کی جو سلطنت ہے وہ یہودا پر قائم رہے گی، لیکن جو باقی 10 قبائل ہیں ان پر باری باری ڈفرنٹ لوگ کیا ہیں؟ حکومت کرتے رہیں گے۔ سو نارملی جب بھی ہم بات کریں گے نیکسٹ بھی سلاطین کی کتاب میں، تو جب ہم اسرائیل کہیں گے تو اسرائیل کا مطلب 10 قبیلے ہوگا۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ 10 قبیلے۔ اور یہودا کا کیا مطلب ہوگا؟ یہودا اور بنیامین کے 2 قبیلے۔ سو جب بھی میں یہودا کہوں گا کہ یہودا کا بادشاہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 2 قبیلے، اور جب بھی میں کہوں گا اسرائیل، حالانکہ ویسے تو سارے ہی پہلے اسرائیل تھا، لیکن جب اسرائیل کہا جائے گا تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ شمالی سلطنت یا 10 قبائل۔ اب یہ پیرالل اکاؤنٹ چلتا ہے جو سلاطین کی کتاب ہے اور اس کے بعد تواریخ کی کتاب ہے۔ سلاطین کی دونوں کتابیں دونوں طرف کی حکومتوں کو بیان کرتی ہیں، یعنی سلاطین کی پہلی کتاب اور سلاطین کی دوسری کتاب۔ آپ کے جو دونوں بادشاہ ہیں، یعنی جو یہودا میں سلطنت کر رہے ہیں اور جو اسرائیل میں سلطنت کر رہے ہیں، سو بک کبھی یہودا کے بادشاہ کے بارے میں بیان کرتی ہے، کبھی اسرائیل کے بادشاہ کے بارے میں بیان کرتی، یعنی ایک دور حکومت چل رہا ہے اخیب کا، تو بک اخیب کے بارے میں بیان کرے گی۔ لیکن جب اخیب سے سلطنت اخیب مر جائے گا اور اس وقت یہودا کا کوئی اور بادشاہ آ گیا تو وہ یہودا کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ سو کرونالوجیکلی کتاب کا فلو ہے، لیکن وہ پہلے ایک بادشاہ کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر دوسرے بادشاہ کے بارے میں۔ اب اسرائیل جو ہے یہ بڑی ویک حالت میں ہے، اسرائیل اس وقت جو ہے وہ بڑی کمزور حالت میں ہے، ویک حالت میں ہے۔ جو اخیب کا دور تھا اس میں پھر بھی اسرائیل نے تھوڑی پراسپیرٹی دیکھی تھی، although کہ اخیب جو تھا وہ گھنونا ترین انسان تھا۔ یہودا کے جو بادشاہ تھے ان میں پھر بھی کچھ خدا خوفی تھی، لیکن اسرائیل میں ایک سے بڑھ کر ایک جو تھا وہ بدکار بادشاہ
آتا رہا. سو پہلا اور دوسرا سلاطین جو ہیں یہ دونوں کتابیں دونوں بادشاہوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں. لیکن آگے جا کر جو تواریخ کی دونوں کتابیں ہیں یہ صرف یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں. سلاطین کی دونوں کتابیں اسرائیل اور یہودا دونوں کے بادشاہوں کے بارے میں کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی باری پر بیان کرتی ہیں. لیکن تواریخ کی کتابیں صرف یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں بیان کرتی ہیں اور اسرائیل کے بادشاہوں کا بہت تھوڑا ذکر ہے. وہ مینلی ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے. یہ تھوڑا سمرائزڈ اکاؤنٹ ہے. تواریخ کی کتابوں میں تھوڑا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے لیکن صرف یہودا کے بادشاہوں کا. سو اب ہم اس وقت پر اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں کہ اسرائیل میں اخیب مر جاتا ہے. اور اگر میں اسی چیپٹر کی پہلے سلاطین کے 22ویں باب کی 51 اور 52 اور 53 آیت کو پڑھوں تو لکھا ہے اسی پچھلی بک ہے پہلا سلاطین اس کا آخری جو باب ہے یعنی 22واں باب اس کی 51 آیت سے لکھا ہے اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافت کے 17ویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل میں پر 2 برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربعام کی راہ پر چلا جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا. خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا. سو یہاں پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے اور دوسرے سلاطین میں یہ کتاب شروع ہوتی ہے کہ اب مواب جو ہے وہ اسرائیل سے باغی ہو گیا ہے. آگے لکھا ہے اور اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. یہاں پر ایک ایونٹ ہوتا ہے اور ابھی اخیب مرا ہے اور اخیب آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا گھنونا ترین بادشاہ تھا. یربعام کی مثال دی جاتی تھی کہ ہر بادشاہ نے کیسے کام کیے یربعام جیسے. یعنی سٹینڈرڈ کون تھا برائی کا؟ یربعام ایک پیمانہ تھا ایک سٹینڈرڈ تھا اور ہر بادشاہ کی برائی یربعام کے ساتھ کمپیئر کی جاتی تھی کہ کیا یہ یربعام جیسا برا ہے یا نہیں. لیکن اخیب کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اخیب کے سامنے یربعام کی جو برائی تھی وہ ہلکی سی بات تھی. یعنی یہ بہت ہی گھنونا خدا سے دور تھا. سو اس کا بیٹا اب اخزیہ ہے اور اس کی بھی جو طبیعت ہے وہ اپنے باپ جیسی ہے اور اپنی ماں جیسی. اور ماں کون ہے؟ ماں ایزبل ہے. اور ماں ویسے اس کی مری نہیں ہے. ماں تھوڑا سا آگے جا کر اس کا ذکر آئے گا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کی ماں کی ویسے موت کے بارے میں سیکھا تھا. سو یہ اخزیہ جو ہے یہ اپنے باپ اخیب اور اپنی ماں جیسا ہے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ اس کے دل کی اصل حالت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. یعنی آپ کے دل میں کیا ہے. جب آپ پراسپر ہوتے ہیں جب آپ خوشحال ہوتے ہیں تو اکثر آپ کے دل کی برائی کیا ہے؟ چھپ جاتی ہے. لیکن جب آپ پر برا وقت آتا ہے تو پھر آپ کے جو دل کی اصل حالت ہے وہ کیا ہے؟ سب کے سامنے آ جاتی. اب اخزیہ پر ایک برا وقت آیا اور برا وقت کیا ہے کہ وہ کھڑکی جو ڈگ گیا بالا خانہ تو ڈگ گیا. ہو سکتا ہے کھڑکی سے بہت ہی گاں ہو کے چاہتی ماری ہوئے یا کچھ بھی ہوا ہو وی ڈونٹ نو. لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا تھا اور وہاں سے نیچے گریا اور اس کو چوٹ آئی ہے اور وہ بیمار پڑ گیا ہے. اب اس نے جو بہت ہی گھنونا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. اس زمانے میں ایک جس کو ہم پروگنوسس بولتے ہیں اکثر جو حکیم تھے ان کے پاس لوگ جا کر کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس قسم کا بھی بتایا کرتے تھے پروگنوسس کہ یہ بیمار بچ جائے گا یا یہ مر جائے گا. یعنی اس کی بیماری پر سب سے پہلا فیصلہ وہ کیا دیتے تھے کہ تم بچ جاؤ گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. ویسے کئی بار وہ کہتے نہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انہیں نہیں بچنا ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ. उसने कहा जी बाल-ज़बूब से पूछो.
اب بالزبوب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالزبول بھی اس کو کہا گیا ہے، اس کو بالزبوب بھی کہا گیا ہے۔ بالزبول کا مطلب ہوتا ہے دیوتا یا ایگزالٹڈ ون، لیکن اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا، اس کا نام بگاڑ کر بالزبوب کر دیا تھا، اور بالزبوب جو ہے وہ مکھیوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مکھیوں کا دیوتا، اور اکثر اس کے نام سے جو منسوب کیا جاتا ہے وہ بالزبب یا بالزبل، بالزبب مکھیوں کا دیوتا، یعنی گند پر بیٹھنے والی مکھیوں کا دیوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی نفرت کرتے تھے، بعد کی بات ہے، اسرائیلی نفرت کرتے، تو کچھ تراجم میں آپ کو بالزبب اور بالزبل دونوں ملے گا۔ یسوع مسیح کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالزبول کی مدد سے سارے کام کرتا ہے۔ سو وہ کہتا ہے، اور یہ اکرون کا دیوتا تھا، یعنی یہ فلسطی دیوتا تھا جس کو موسم کا خدا اور بہت ساری اس کے ساتھ چیزیں ایسوسیٹ کی جاتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے جا کر پوچھو کہ میں بچوں گا یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا گھنونا کام ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو کر وہ کسی غیر سے پوچھنے کو بھیج رہا ہے کہ وہ بتائے کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سو آگے لکھا ہے، لیکن خداوند کے فرشتے نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بالزبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت اس لیے بھی ہے، دیکھیں یہ جو اخزیہ ہے یہ خداوند سے دور ہے، اور اس نے ایک جو بہت غلط کام کیا ہے، ایک تو یہ ان دیوتاؤں کی پرستش بھی کرتا ہے، لیکن اس نے غلط کام یہاں پر کیا کیا ہے کہ اس نے فیوچر پوچھنے کے لیے پھر اسرائیل کے خدا سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ایک دیوتا سے رابطہ کیا ہے، یا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بچ جاؤں گا یا نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں، یا مستقبل میں کیا ہوگا، اس کے لیے اس نے کس سے رابطہ کیا ہے؟ ایک ایسے بت سے جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور یہ کام آج بھی انسان کرتا ہے۔ یعنی آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی بدروہوں والا کیس ہوتا ہے تو ان کو کیا سب سے پہلے پادری صاحب جا کے بتاتے ہیں، انہوں بابیاں کو نہ لے کے جائے ہو، انہوں بابیاں کو نہ کھڑے ہو۔ اب بابے کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے یا نہیں، یا مشکل میں آپ خدا کو چھوڑ کر، دعا کو چھوڑ کر انسانی تقاضے پورے کر رہے ہیں، یعنی انسانی حکمت کے مطابق چل رہے ہیں۔ یعنی دعا آپ کا پہلا ٹھکانہ نہیں بلکہ آخری ہے، اور کئیوں کا تو آخری بھی نہیں ہوتا، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں حکمت سے کام لے لیں، یعنی دعا نہیں کرنی، بابے کے پاس چلے جائیں، پیر دے کول چلے جاؤ کہ تو دم کرا لو، کتے جناب کو درد شرد ہو رہی ہے تو وکیل بھی ٹھوکتے ہیں کہ جی آپ کی درد جو ہے وہ باندھ دی گئی ہے۔ اس قسم کے مختلف کام کیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دیوا شیوا باڑھ لو، بہت سارے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ یا ہم کوئی بدروہوں کا کیس ہے تو ہم اس کو سائیکولوجیکلی ہی حل کریں گے، ہم دعا نہیں کریں گے کیونکہ جی بدروہیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ ہم جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ اور بہت سارے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات کیا ہے؟ یہ بات خدا کے خلاف ہے، اور جتنی بات بری خدا کو اس وقت لگی تھی، آج بھی خدا کو یہ بات اتنی ہی بری لگتی ہے جب آپ خدا کے علاوہ کوئی اور سورس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے علاوہ بابوں کے پاس جانا، کچھ بھی کرنا، کچھ بھی ایسا کرنا جس میں مصیبت کے وقت میں، برے وقت میں، فیوچر جاننے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے آپ دعا کرنے کی بجائے، خدا سے رجوع کرنے کی بجائے کہیں اور رجوع کرتے ہیں، تو یہ بات آج بھی خدا کو اتنی ہی بری لگتی ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں خدا نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بالزبوب سے پوچھنے چلے ہو، اور خدا ان لوگوں کو بھی یہی آج کہتا ہے کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں؟ کیا تمہارے پاس خدا نہیں؟ کیا تم خدا کو نہیں جانتے جو تم اپنے ہی طریقے ڈھونڈنے نکل پڑے ہو؟ آگے لکھا ہے، اس لیے اب خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی
مرے گا. اس کو تو فیوچر جاننا تھا نا کہ میں بچوں گا یا نہیں. تو خدا نے کہا تو ضرور مرے گا, تو اب اس بیماری سے بچ نہیں سکتا. سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے. سو اس نے ان سے پوچھا تم کیوں لوٹ آئے. اچھا دیکھیں, جو اس نے قاصد بھیجے ہیں یہ کس کے پاس بھیجے؟ بال-زبوب سے پتہ کرنے کے لیے. لیکن راستے میں کون مل گیا ہے؟ ایلیا مل گیا. یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو, تیرا چ کوئی بھی بندہ آ کے تانوں کہے کہ جی جا انہوں جا کے کہ تو تسی یقین کرو گے؟ اتنا آسان نہیں ہے یقین. آپ کہیں گے جی ہمیں تو بادشاہ نے بھیجا ہے. جہاں بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم تو وہاں پر ہی جا کر اسی بات کو بادشاہ کو آ کر بتائیں گے. تو کون ہونا سانو اس دسن والا؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیا کی بات میں کوئی سپر نیچرل طاقت تھی, اس کی بات میں پاور تھی, اس کے کہنے میں قوت تھی, جو وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے مقصد پر جا رہے تھے لیکن راستے میں ہی چھوڑ کر ایک اجنبی شخص کی بات کو, وہ ایلیا کو نہیں جانتے, قاصد ایلیا کو نہیں جانتے, لیکن ایک اجنبی کی بات سن کر وہ کیا کرتے ہیں؟ مڑ جاتے ہیں اور آ کر بادشاہ کو بیان کرتے ہیں. انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداوند یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا. اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی شکل کیسی تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا. تب اس نے کہا یہ تو ایلیا تشبی ہے, یعنی اخزیہ اس کو پہچان لیتا ہے. یہاں پر جو لکھا نا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا, اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے سر اور منہ پر داڑھی ہو, سر پر بہت سارے بال ہوں یا جسم پر بہت سارے بال ہوں, اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے تھا جو بالوں والا تھا, یعنی ایسی کھال پہنے تھا جو بالوں والی تھی, اور اس نے کمر پر چمڑے کا پٹکا یا بیلٹ باندھی ہوئی تھی. اور یہ اس طرح کا لباس کس کا ہے نئے عہد نامے میں؟ یوحنا استباغی کا لباس اسی طرح کا ہے. وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے. تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں کو ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا. سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے, یعنی وہ ایک کیپٹن کو بھیجتا ہے, ایک سردار کو بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ 50 لوگوں کو بھیجتا ہے کہ ایلیا کو پکڑ کر لے آؤ. کیونکہ جو اخزیہ ہے یہ بھی ایلیا کو پسند نہیں کرتا. اس کا باپ اخیب جو ہے وہ بھی ایلیا کو پسند نہیں کرتا تھا, اور اخیب بھی ایلیا سے تنگ تھا اور اسے کیا کہا کرتا تھا؟ وہ اس کو دشمن سمجھتا تھا, وہ اس سے تنگ تھا. جو اخزیہ یہ بھی ایلیا کو دشمن سمجھتا اور اس سے تنگ ہے. ہو سکتا ہے سوچتا ہے کہ انہیں میرے پیو نوں بھی بڑا ستایا, انہیں میری ماں نوں بھی بڑا ستایا, یہ ہوں مینوں بھی ستان ڈیا, تو یہ تو میں کوئی بندوبست کرا نا. 50 بندیاں انہوں نے کہا کہ جاؤ پھڑ کے لے آؤ, ایک کوئی بندہ پھڑنا ہے نا تو 50 کافی نے. تو وہ اور یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا تھا, یعنی ایلیا ان سے الگ ہے. اور یہ جو سپریشن ہے یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہمیشہ فرق کرتا ہے ناپاک اور پاک میں. ایلیا کی سپریشن اس میننگ کو بھی بیان کرتی ہے. اس نے اس سے کہا ہے مرد خدا, بادشاہ نے کہا ہے تو اتر آ. اچھا یہاں پر 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں نوٹ کرنے والی. سب سے پہلے کہ کیپٹن نے کیا کہا ہے؟ کیپٹن نے کہا ہے اے مرد خدا, یعنی کیپٹن ایکسیپٹ کر رہا ہے, یا سردار جو ہے ان 50 لوگوں کا وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ایلیا کیا ہے؟ مرد خدا ہے. یعنی یہ خدا کا نبی ہے, یہ خدا کا بندہ ہے, یہ ایک الگ کیا ہوا مخصوص کیا ہوا خدا کا ماننے والا اس کا نبی ہے. سو اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن ساتھ ہی اس نے کیا کہا ہے کہ بادشاہ نے کہا ہے تو اترا. دیکھیں کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جو اعلیٰ حکومتیں ہیں ان کے تابع رہنا ہے, اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے. لیکن کلام مقدس میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ کو ہر حال میں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے. سب سے پہلے کس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے؟
خدا کے کلام کو. رومیوں کے خط کے 13ویں باب کی پہلی 2 آیات ہمیں بیان کرتی ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے، لیکن اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت بیان کرتی ہے کہ خدا کا حکم پہلے ہے. یعنی یہ حکم ایبسولوٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں حکومتوں کے تابع رہنا ہے. آپ نے حکومت کے تابع رہنا ہے اگر حکومت خدا کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتی. یعنی حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، حکومت کہتی ہے قوانین پر عمل کرو، حکومت کہتی ہے یہ کرو وہ کرو، یہاں کچرا نہ پھینکو، یہ اشارہ نہ توڑو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آپ کو سب باتوں کو ماننا ہے، عمل کرنا. لیکن اگر حکومت کہے کہ آپ چرچ نہیں جا سکتے تو آپ کو اس حکم کو پھر نہیں ماننا، یا آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تو اس حکم کو آپ کو نہیں ماننا، کیونکہ یہاں پر پھر جو خدا کا حکم ہے وہ اولین درجے پر ہوگا. لیکن جہاں پر خدا کے حکم کے ساتھ حکومت کا حکم متصادم نہیں ہے وہاں پر آپ کو حکومت کا حکم ماننا ہے، مالکوں کا حکم نوکروں کو ماننا ہے. اسی طرح جو بیویاں ہیں ان کو اپنے شوہر کی بات کو ماننا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا ہے. یہ خدا نے رولز کریٹ کیے ہیں اس دنیا میں، لیکن یہ رولز تبھی ویلڈ ہیں اگر کوئی خدا کے حکم کے خلاف بات، یعنی اگر باپ کہتا ہے بچوں کو کہ تم بائبل نہ پڑھو تو پھر بچہ اپنے باپ کے اس حکم سے بغاوت کر سکتا ہے. لیکن اگر باپ کہتا ہے کہ تم اتنے بجے سو، اتنے بجے اٹھو، ایسے کرو، یہ کرو وہ کرو، تو بچے کو ظاہری سی بات ہے کہ ساری باتیں ماننی ہیں. یہ جو حکم ہے جب اس نے مان لیا کہ یہ مرد خدا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کا آدمی ہے، تو پھر اس کو کیپٹن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیپٹن کو خدا کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے تھی. یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے مانا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اس بات کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، لیکن اس نے اس بات کو ویلیو نہیں دی. اس نے اس بات کے اوپر بادشاہ کے حکم کو ویلیو دی ہے. اس کو پتا ہے کہ جو بادشاہ کا حکم ہے یہ غلط حکم ہے، کیونکہ بادشاہ ایلیا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اگر وہ خدا کا بندہ ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ غلط ہے. وہ کیپٹن کیا کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ کے حکم کو خدا کے حکم پر کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. یعنی وہ بادشاہ کو امپورٹنس دے رہا ہے اور خدا کی حاکمیت کو، اس کے بندے کو نظر انداز کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا بندہ ہے. اس نے خود اس کو کہا اے مرد خدا، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اتر آ. ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. وہ کہتا ہے کہ اگر تو میں مرد خدا ہوں، یعنی تو نے مجھے کہا ہے کہ میں اے مرد خدا، یعنی تو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن پھر بھی تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ بادشاہ کی بات مانی جائے گی. یعنی خدا کی نہیں، بادشاہ کی بات اہمیت رکھتی ہے، وہ اولین درجہ رکھتی ہے. بادشاہ کی بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ تجھے بادشاہ نے بھیجا ہے. تو جب خدا اور بادشاہ کے حکم آمنے سامنے ہوں، یا خدا اور بادشاہ آمنے سامنے ہو، تو فوقیت کس کو ملنی چاہیے؟ خدا کو ملنی چاہیے. تو مان تو رہا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن تو پھر بھی بادشاہ کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے. اگر تیرے کہنے کے مطابق میں واقعی خدا کا بندہ ہوں تو آگ آسمان سے نازل اور تجھے اور تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں، اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں. آگے لکھا ہے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا سخت ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ان 51 لوگوں کے ساتھ، یعنی سردار اور اس کے 50 لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آگ ایلیا نے نازل نہیں کی. آگ کس نے نازل کی ہے؟ خدا نے نازل کی ہے. اور خدا ایلیا کا باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ایلیا دے منہ ہن نکل گیا تو اے آگ آنی آنی. خدا کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ راست اور برحق ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس کی مرضی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا کام نہ کرنا چاہے اور کوئی اسے مجبور کر دے کوئی کام کرنے کے لیے، کیونکہ جی ہن بندے تو منہ نکل گیا لہٰذا تو ہن
ہونا ہی ہونا. خدا کی اپنی مرضی ہے, اس کا اپنا راست فیصلہ ہے. ایلیا نے تو خدا کے سپرد کر دی بات کہ اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو اب خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ میں خدا کا بندہ ہوں یا نہیں, کیونکہ تم مجھے کہہ تو رہے ہو لیکن تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے خدا کا بندہ, کیونکہ تم پھر بھی بادشاہ کے حکم کو آگے کر رہے ہو جو کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سو تم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے, اب خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ میں خدا کا بندہ ہوں یا نہیں. اس نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور خدا نے اس کی یہ بات مانی ہے, سنی ہے اور آگ نازل کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ایلیا کیا ہے, خدا کا بندہ ہے. اور ایک ججمنٹ ان پر آئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو ترجیح دینے کی بجائے بادشاہ کے حکم کو ترجیح دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد میں بہت ساری ججمنٹس ہیں جو کہ فوری ہوا کرتی تھیں اور فوری فیصلے ہوا کرتے تھے. ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا, اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا. پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا. اس نے اسے مخاطب ہو کر کہا, ہے مرد خدا, بادشاہ نے یوں کہا ہے, جلد اترا. دیکھیں جو انسان ہے نا یہ سیکھتا نہیں ہے, انسان سیکھتا نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نہیں سیکھا. دیکھو 50 دا کی حال ہوا ہے, پہنچ گئے سارے. اس نے جانتے ہوئے بھی کہ ان کا کیا حال ہوا ہے اسی حکم کو کیا کیا ہے, ریپیٹ کیا. یہ نہیں کہ یار انہاں دا ایڈا برا حال ہویا تو میں کوئی توبہ کر لوں. اور آج بھی ایسا ہی ہے, انسان سیکھتا نہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آج لوگوں کو سزا نہیں ملتی, جو گنہگار ہیں کیا ان کو سزا نہیں ملتی؟ ملتی ہے. گنہگاروں کو سزا ملتی ہے جو لوگ خدا کے خلاف جاتے ہیں. تو اس نے جانتے بوجھتے بھی کہ پہلے 50 کا کیا حال ہوا ہے اس نے توبہ نہیں کی. ہو سکتا اتنے لاگے ہی بڑا سارا ایک جناب بنیا ہوئے سڑن دا نشان 50 بندے سی, آخر کی خیال ہے 50 بندے واہ ہی ہوندے نے. تو لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اور اس کی جو ریکویسٹ ہے نا یہ اس سے زیادہ سخت ہے. اس نے کیا کہا تھا, بادشاہ کہتا ہے کہ اترا. اس نے کیا کہا, بادشاہ کہتا ہے کہ جلد اترا, وہ چھیتی کر. تو اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ زیادہ بولڈ ہے. اور خیر اس نے توبہ نہیں کی اور جو پہلے کے ساتھ ہوا ہے وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا. 12ویں آیت میں لکھا, ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. بس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا. پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا, ہے مرد خدا, میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہوں. دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا. سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو. دیکھیں تیسرا جو تھا یہ سیانہ تھا, اس کے اندر کیا ہے, حلیمی ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے, اور یہ نہیں مرے گا, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ رحم پہلے دونوں کے لیے بھی اویلیبل تھا. لیکن رحم کس کو ملتا ہے, جو خدا کے حضور میں حلیمی سے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آتا ہے, اسی پر رحم کیا جاتا ہے. اور لوکا کی انجیل میں بھی ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں جب شاگردوں نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو سانو اجازت دے کہ آگ آسمان تو نازل کری, اور یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ کیسی روح کے ہو. فرق کیا ہے؟ پرانے عہد میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ ایمیننٹ یعنی فوراً مل جاتی ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ میں سدوم اور عمورہ پر ججمنٹ آئی, نوح کے زمانے میں ججمنٹ آئی, اور بہت ساری ججمنٹس آئیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے عہد کا خدا ظالم ہے تو نویں عہد کا خدا جڑا وہ رحیم ہے. پرانے عہد والوں کو بھی موقع ملا تھا توبہ کا, ان کو بھی پہلے دونوں کو ملا, اور خاص طور پر دوسرے کو ملا موقع جب اس نے پہلے کو دیکھا کہ وہ مر گئے. بہت سارے موقع خدا نے توبہ کے دیے, لیکن یسوع مسیح نے مرسی کو پہلے پیش کیا, یعنی رحم کو آگے رکھا,
فضل کو آگے رکھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ججمنٹ نہیں آئے گی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. ججمنٹ آئے گی، عدالت ہوگی، انصاف کیا جائے گا، لیکن پہلے رحم کو موقع دیا گیا ہے. یہ پیٹرن پچھلے عہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ پیٹرن اب بھی دیکھتے ہیں. خدا آج بھی سزا دیتا ہے اور خدا ان دی اینڈ جب دنیا اینڈ ہوگی تب سب کو کیا کرے گا؟ جج کرے گا. سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو فضل ہے یہ ہمیشہ رہے گا. فضل کو موقع دیا گیا ہے لیکن عدالت ضرور ہوگی. سو تیسرا کہتا ہے، تیسرا حلیمی کے ساتھ اقرار کرتا ہوا آتا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر. تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا. دیکھیں تیسرے کیپٹن کے ساتھ، تیسرے سردار کے ساتھ ایلیا چل پڑا. ایلیا پہلے کے ساتھ بھی چل سکتا تھا، لیکن اگر پہلا کیا کرتا؟ خداوند کے حکم کو فضیلت دیتا ہے. انجی جا کے ایلیا دے گوڈی پیری پہ جاندہ کہ میرا دے چھ کوئی قصور نہیں، بادشاہ نے کیا ہے تو جے تو چلنا ہے تو جانا تو اس نے خدا کی مرضی سے تھا. تو وہ پہلے کے حکم پر بھی، مطلب پہلے کے ساتھ بھی جا سکتا تھا، لیکن چونکہ پہلے نے اپنی، اور یہاں پر جو لینگویج ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے جس طرح ایک حکم دیا جاتا ہے کہ مانتا تو میں ہوں کہ تو مرد خدا ہے، لیکن بادشاہ نے حکم دیا ہے تو چل میرے نال. بادشاہ نے حکم دیتا ہے تھلے آ. تسی اندازہ کر سکتے ہو پتہ نہیں انہوں نے کیڑی لینگویج سے کنی کے سختی نے کیا ہونا ہے. تو یعنی بادشاہ کا حکم پرائیورٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے تو ہوئے گا مرد خدا، تو ہوئے گا خدا دا بندہ، ہوئے گا تو خدا دا نبی، لیکن بادشاہ نے کیا ہے؟ تھلے آ. تو لیکن تیسرا، حالانکہ اس کو بھی بادشاہ نے کہا تھا، لیکن وہ حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس سے درخواست کرتا ہے اور خدا ہم کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ چلا جا. ایک اور بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایلیا نے سب سے پہلے پیغام کیا دیا تھا؟ ایلیا نے سب سے پہلے پیغام دیا تھا کہ تو نہیں بچنا. اور 3 سرداراں دے بعد ایلیا نے کی پیغام دیتا ہے؟ تو نہیں بچنا. ایلیا نے اپنے پیغام کو چینج کیا؟ نہیں کیا. ایلیا نے بادشاہ کے خوف سے، حکومت کے خوف سے نہ اپنے پیغام کو سافٹ کیا ہے، نہ اپنے پیغام کو تبدیل کیا ہے. اور یہ خادموں کے لیے بھی ایک بہت مفید بات ہے سیکھنے کے لیے کہ آپ آگے بادشاہ ہو، طاقتور انسان ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی اپنے پیغام کو، خدا کے کلام کو سافٹ نہ کریں. یعنی میں چرچ میں دوپٹے کی بات نہ کروں کہ عورتوں کو دوپٹہ لینا چاہیے، پھر چلی گی تاڑی بجلی. اچھا، میں چرچ میں دوپٹے کی بات نہ کروں کیونکہ کچھ ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے. سافٹ کر دوں تھوڑا سا یا چینج کر لوں. میں مانتا تو ہوں کہ جی میں چرچ میں سب کو دوپٹہ لینا چاہیے، لیکن میں اس پر بات نہیں کرتا. میں گیونگ پر بات نہیں کرتا. گیونگ پر بات کروں گا تو لوگ کیا ہوں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. گناہ پر بات نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. جو ہالینڈ میں میں نے پہلے 2 میسیجز دیے تھے، میں نے دونوں گناہ پہ دیے تھے، کیونکہ باہر کے ممالک میں گناہ پر سب سے کم بات کی جاتی ہے، وہ عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ لوگ برکتوں والی باتیں زیادہ سننا پسند کرتے ہیں. یہ تو خیر ہمارے پاکستانی لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو گورے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نارملی؟ برکت اور خوشحالی اور پراسپیرٹی، اس طرح کی باتیں زیادہ سننا پسند کرتے ہیں. اور بہت سارے پریچرز نے گناہ پر پریچ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہیل پر پریچ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ اوفینڈ ہوں گے، ناراض ہوں گے، چرچ چھوڑ دیں گے، حاضری کم ہو جائے گی. کیونکہ خدا نے ان ملکوں کو چونکہ بہت برکت دی ہے سینس میں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کو لگتا ہے یہ گناہ، یہ جہنم، یہ ساری باتیں کہانی ہیں. برکت دی گل کریا کرو، بس پیسیاں پوسیاں دی، پراسپیرٹی دی گل کرو، ایسی باتیں نہ کریں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. سو کوئی بھی خادم کسی بھی وجہ سے اگر اپنے پیغام کو سافٹ کرتا ہے، شوگر کوٹ کرتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے. اس میں تبدیل کر دینا کیا ہوتا کہ ایلیا جا کر کہتا کہ نہیں خدا نے تینوں مارنا تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تبدیل کر دینا ہے.
اور اس کو سافٹ کر دینا کیا ہے کہ ہاں میں نے تھوڑا سخت پیغام تو سنا ہے, تھوڑیاں گلاں مینوں خدا دیاں سختی لگیاں نے, لیکن میں کراں گا دعا کہ یہ کیا ہے, یہ پیغام کو سافٹ کر دینا ہے. خدا نے مجھے پیغام تو آپ کے بارے میں تھوڑا سخت ہی دیا ہے, میرا خیال ہے کہنا بھی شاید مناسب نہ ہوگا, کافی سخت بات کی ہے خدا نے, لیکن میں دعا کروں گا کہ خدا آپ پر رحم کرے. اب پیغام کو تبدیل تو نہیں کیا, لیکن پیغام کو کیا کر دیا, سافٹ کر دیا. لیکن پیغام کیا تھا کہ اخزیا تو نہیں بچنا, تو اس نے اپنے پیغام کو بالکل بھی چینج نہیں کیا. جو پہلے تھا بادشاہ کے خوف سے وہ چینج نہیں ہونے گیا, تو نہیں بچنا. اگر خدا پیغام کوئی اور دے تو پھر ہی خدا کے خادم کا بنتا ہے جا کر پیغام کو بتانا کہ اب خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے, جس طرح ہم نینوا کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے, برباد ہو جائیں گے. انہوں نے توبہ کر لی تو خدا نے کہا کہ چونکہ اب تم لوگوں نے توبہ کر لیا سو میں اب تمہیں برباد نہیں کروں گا. خداوند نے اگر پیغام اور کوئی پیغام دیا ہے تو پھر خداوند کے خادم کا یہی بنتا ہے کہ پھر وہ جا کر وہ پیغام دے. یا اخیب کے لیے خدا نے ایک سخت پیغام دیا. اخیب نے کیا کیا, اخیب خاک اور راکھ میں بیٹھ گیا, توبہ کر لی اس نے, سطحی توبہ ہی صحیح لیکن کر لی. پھر خدا نے دوبارہ اپنے نبی کو بھیجا کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے, اسے کہا کہ تیرے دور میں نہیں بلکہ تیرے بیٹے کے دور میں یہ بلا نازل کروں گا. خداوند اگر اور پیغام دے تو پھر آپ کو اور پیغام دینا چاہیے, لیکن اگر خداوند کا پیغام وہی ہے تو پھر آپ کا بھی پیغام وہی ہونا چاہیے. وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا, اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا. یہاں پر تھوڑا سا کنفیوزنگ اس لیے آپ کو لگے گا کیونکہ جو یہودا میں بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے, یہورام, لیکن وہ یہوشفت کا بیٹا ہے. اور یہاں پر جو سلطنت کرنے لگا ہے اس کا نام بھی کیا ہے, یہورام, لیکن یہ کس کا بیٹا ہے, یہ اخیب کا ہی بیٹا ہے. اخیب کا بیٹا اخزیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا تھا, لیکن چونکہ اس کی بادشاہ 2 سال ہی رہی اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی, اس لیے اب اس کا بھائی یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا ہے. اور یہودا میں بھی کون بادشاہ ہے, یہورام بادشاہ. اور اخزیا اور اس کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں. گاڈ بلیس یو آل.